اب یہ ہنگامہ ہے کہ سیاسی، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سیاسی ہنگامہ، صرف یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے فوکس کریں نا، آپ شروع ہوئے ہیں مولانا صاحب شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کی کچھ باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا جی ابھی پہلی ترمیم کا لقمہ ہضم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا لقمہ آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو مجاز ہی نہیں ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی یا چینجنگز کرنے کی، تو یہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ جبر کا نشانی ہے، تو نہیں ہونا ان کا چاہیے۔ یہ کہنا ہے کہ چونکہ مجاز اس وجہ سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح یہ آئین میں ترامیم کیے چلے جاتے ہیں اس پہ پھر لوگوں میں جو اوریجنل سوال ہے کہ کیا یہ واقعتاً حقیقی طور پر منصفانہ انتخاب کے تحت آئی اسمبلی ہے یا ہاں نہیں، مجاز بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل درست، وہ انہوں نے جس طرح تقریر کی، دیکھو جہاں تک مولانا ہے انہیں اپنی گفتگو کا ڈھب آتا ہے، طریقہ آتا ہے۔ اب لیکن وہ جو بات ہے جو خبر آئی ہے اجلاس کی اندرونی کہانی، وہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ہم نے بھی صحافت میں کچھ وقت گزارنے کے بعد شاید کو سیکھا ہے۔ ایک کہا گیا کہ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے پر اتفاق، یعنی تحریک تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی۔ ہیلو، اب مولانا جو ہے آخری خبریں آنے تک پرسوں تو انہوں نے بنگلہ دیش چلے جانا ہے 8-10 دنوں کے لیے، تو ان کی عدم موجودگی میں یہ راستہ کیسے روکا جائے گا؟ حالانکہ ان کی شخصیت اتنی بھاری بھرکم ہے کہ وہ ہوں گے راستے میں کھڑے ہوں گے تو رکے گی۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، دوسری بات یہ کہ مولانا نے یقین دلایا ہے پی ٹی آئی کو کہ جی آئینی ترمیم روکنے کے لیے میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے لیے اسٹریٹجی جو ہے، حکمت عملی، وہ آپ بنائیں۔ تحفظ آئین پاکستان والے محمود صاحب، آپ اگر مجھے کہیں گے کہ جی سڑکوں پہ آنا ہے، میں سڑکوں میں تو میں سڑکوں پر جانے کو آپ تیار کہیں گے ہوں۔ بات چیت کرنی ہے، آپ مجھے کہیں گے بات چیت کرنی ہے، بات چیت کے لیے فرض کریں اگر آپ یہ کہیں کہ میں پیپلز پارٹی سے جا کے بات چیت کروں، تو میں ان کا دروازہ بھی کھٹکھٹانے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے اتھارٹی دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ میں حکومت سے بھی بات چیت کو تیار ہوں۔ اب جب یہ حکومت سے بات چیت کے آپشن کا ذکر آیا تو یقینی طور پر یہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب کے باوجود جو ہے عمران خان صاحب کے ریپیٹڈ بیانات کے باوجود کہ وہ تمام فیصلے کریں کہ کس سے ملنا ہے، کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، اس پہ ذرا پھر پی ٹی آئی کے پر جلتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ہم آپ کو باہمی مشاورت کر کے بتائیں، لیکن یہ تو ہے جو ایک یعنی پبلک پالیسی۔ اگر اتفاق تو نہ ہوا نا پھر نصر صاحب، بھائی اتفاق تو ہو گیا نا، 27ویں آئینی ترمیم کا او راستہ۔ بھائی عدنان آپ تیار کریں، میں آپ کو مختصر ترین وہ مولانا صاحب نے ان کے بتا رہا کورٹ پہ ہوں، بال پھینک دیا نا کہ بھائی آپ ڈیسائیڈ کریں، تو وہاں پھینکا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے کورٹ میں بھی نہیں پھینکا، محمود صاحب کے پاس میں وہ انہوں نے محمود صاحب کے بھی کورٹ میں نہیں پھینکا، وہ نجی طور پر آف دا ریکارڈ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جب آئی تھی اپنی اوریجنل فارم میں 26ویں ترمیم، تو وہ کل 56 شقوں پر مشتمل 56، تو میں نے لٹکا کے بحث مباحثہ کر کے تو 34 جو ہیں وہ نکلوا 22 منصوب۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 34 جو میں نے ریجیکٹ کروائی تھی وہ واپس آ گئے، وہ اب 27ویں ترمیم میں آ رہی۔ اچھا پڑھا ابھی تک مولانا صاحب نے بھی نہیں ہے، کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ رہے مولانا صاحب ہیں، نے کچھ تو کہا ہوگا کہ میں پڑھی ہے میں نہیں پڑھی، میرا خیال ہے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں میں نے نکلوائی تھیں وہ 27ویں ترمیم کے ذریعے آ گئیں، ٹھیک ہو گئی۔ 27ویں ترمیم ہے کیا یہ پتہ نہیں ہے ابھی، انہیں نہیں پتا مولانا کہ صاحب اس کی پوری تفصیل، اور اس کی پوری تفصیلات کا ابھی تک میرے خیال میں وزیر اعظم اور ایم کیو ایم کو پتا ہے، ان کو بھی نہیں پتا۔ نہیں انہوں نے کل کہا ہے ہم 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل وزیر اعظم سے تفصیلی ملاقات ہی نہیں ہو پائی، وہ بیچارے وہاں گئے تھے تو وہاں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی، اسی لیے پھر آج میں معاملہ ٹل گیا، وہ بعد میں بات کر سکتے، ابھی ہم ایک مدعے پر فوکس کریں۔ لیکن اب جو ہے وہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ نجی محفلوں میں کہ جو کردار میں نے ادا کیا تھا 26ویں ترمیم، یعنی 26ویں ترمیم جس طرح اپنی اصل صورت میں ہمارے سامنے رکھی گئی تھی، یعنی سیاستدانوں کے روبرو جو حکومت میں نہیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے 34 نکلوا دی تھی اور اس کو ڈائلیوٹ کر دیا تھا، اس کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہی رول وہ بلاول بھٹو زرداری ادا کر، یہ مولانا صاحب کہتے ہیں، یہ مولانا صاحب، یعنی مولانا صاحب نے بال جو ہے وہ اٹھا کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ
بلاول بھٹو زرداری کے سپرد کر دی ہے. اس کو کہا ہے بچہ شیر بن شیر اور آگے ہو اور آگے ہو جائیں، قدم بڑھاؤ بلاول، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو مین وائل میں ذرا بنگلہ جو میرا فرض تھا مولانا صاحب جو میرا اپنا فرض پلو تھا چھڑا وہ لیا. میں نے 26ویں ترمیم میں پورا کر دیا. ہاں ٹھیک ہے. اور اب آپ جانو، آپ ینگ آدمی ہو، اگر آپ اس وقت ایک کمپرومائز کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے. وش یو بیسٹ آف لک. کل ملاقات بھی تو ہے نا مولانا صاحب کی اس سے پیپلز پارٹی کی قیادت سے، متوقع ہے کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو کراچی کل، تو وہاں زرداری صاحب بھی ہاں ہیں. تو وہاں مل کے پھر چلے جائیں گے بنگلہ دیش. آسانی ہے، وہاں قریب بھی ہے. پہلے بھی کراچی سے فلائٹ ذرا آسانی کوئی سے شادی کا ایونٹ بھی ہے جس میں زرداری صاحب بھی ہوں گے، تو یہ بھی مدعو ہیں وہاں پہ. ہو سکتا ہے گفتگو ہو جائے اس پہ. ہو جائے، لیکن میری دانش میں ان کا جو وہ بنگلہ دیش کا پروگرام ہے ہاں اس میں کچھ دن کم تو کیے جا سکتے، اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کافی ان کے مسلک اور ان کے جو فالوئنگ ہے وہاں پہ اس کے اعتبار سے وہ کافی اہم ہے. 26ویں ترمیم میں جو مجبوری تھی حکومت کو وہ بھی اب نہیں ہے نا. اس دفعہ تو بھرم رکھنے کے لیے مولانا صاحب جو باقیوں کو انگیج کیا. نہیں، وہ تو میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا، اف یو گو بائی دا بک تو مجبوری تو ابھی بھی ہے. کم از کم 3 ووٹ تو آپ کو چاہیے نا. باقی اب آپ کر سکتے ہیں، نیگوشیٹ کر سکتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ. وہ ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ میری اپنی یعنی سن گن کے مطابق شاید جو ریکوائرڈ نمبر ہیں 64 اس سے زیادہ بھی حکومت کے پاس ہیں اس کے، اور وہ اس کے باوجود سینٹ میں لے رہی، سینٹ میں اور وہ پہلے سینٹ میں جو ہے اس کو اور یہ نمبر میں سینٹ کا بتا رہے ہیں نا آپ کے. کوئی سینٹ کہا کہ وہاں پہ 64. تو یہ بتائیے آئینی ترمیم ہر دفعہ اتنی خفیہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ 26ویں بھی یہی تھی. یار بات یہ ہے کہ اب یہ خفیہ والی بات ہے جو رکھی جاتی ہے نا. دیکھیں آپ بتائیں، ابھی دنیا بھر میں جہاں پر بھی قانون سازی ہوتی ہے تو قانون کی تیاری چلے پہلے آپ خفیہ بھی رکھیں. آپ اسمبلی میں جاتے ہیں اور وہ جو وزیر قانون جو ہے وہ پہلے آدھا پونا گھنٹہ کی ایک تقریر کرتے، اس کے بعد اس پر شکوار بحث ہوتی ہے، تقریر ہو. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج کل جو عوام کے نمائندے آ رہے ہیں نا، ان میں سے بہت کم لوگوں کو میرا خیال ہے کہ لاء کالجز میں جانے کا موقع ملے. ہم جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں کے اسلام آباد کے، ڈاکٹر طارق تو اب اعظم نذیر تارڑ ہو گئے وکیل، اور کون سا ہے مشہور مسلم لیگ کی صفوں میں کوئی ہے؟ نہیں صحیح بیرسٹر وکیل تو ہے نا، جو تو ایک بیرسٹر وکیل ہو گئے اور ایک اٹارنی جنرل ہے، وہ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، منصور عوان صاحب. ہاں منصور عوان صاحب. تو ظاہر ہے پھر ادھر ادھر سے مشورے بھی لینے پڑتے ہیں. لیکن آپ کو تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ بات ماننا ہوگی کہ بھائی صاحب یہ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا بل تھا یہ کیسے کہاں کس طرح تیار ہوا تھا. زمانہ ٹھیک ہے حکومت پی ٹی آئی کی تھی، لیکن کیا وہ اتفاق رائے سے پاس نہیں ہوا تھا؟ اتفاق رائے سے اور 12 منٹ سے ہی ہوا تھا. نون لیگ نے ووٹ دیا. اس سے پہلے کتنی مرتبہ انہوں نے بیٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے. تو ایک حوالے سے سارے ایک ہی پیج پر تھے نا، تب تھے نا سر. خالی نہیں صرف وہ گورنمنٹ ہی نہیں تھی نا. اچھا اس کے بعد فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی آپ گرے لسٹ پہ تھے، اس سے نکلنے کے لیے اتنا بڑا کوئی بھی چند منٹوں میں 11-12 وہ بھی آئز ہیبٹ اس پہ تفصیلی بحث کہاں ہوتی تھی؟ نہیں، اسد کیسر کے گھر ہوتی تھی، فلور پہ نہیں ہوئی تھی. فلور پہ نہیں ہوتی تھی. وہاں پہ رات کو مکمکا ہو جاتا تھا. جب بھی تھوڑی دیر میں یوں کر کے شاہ محمود قریشی آ گئے ایک دن اچانک، انہوں نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ این آر او مانگ رہے ہیں اپنے کرپٹ لیڈروں کے لیے جن کے سر محل ہیں اور وہ کیا ایون فیلڈ ہے ان کے لیے یہ وہ نہیں ملے گا آپ کو. اگر قومی مفاد عزیز ہے تو اس پہ دستخط کرو. اور ادھر سینٹ میں ڈاکٹر شہزاد ہوتے تھے تو ان کے. اب یہ ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ والے راستے پیپلز پارٹی نے بھی دکھائے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی دکھائے ہیں اور پی ایم ایل این نون نے بھی دکھائے ہیں. جب آپ ایک مرتبہ راستہ کھول دیتے ہیں، سمجھ آ گئی نا گھر، جب آپ نے گھر کا دروازہ کھول دیا تو پھر جو بھی آئے گا آئے گا. نہیں اس دفعہ یہ تو نہیں تھی نا، کنفیوژن تو نہیں تھی نا نصرت جاوید صاحب، جو بھی تھا سیاہ اور سفید سامنے تھا. اب بلاول جب وہ پیش کر دیا گیا تو آیا نا پھر سیاہ اور سفید. یعنی یہ 12 منٹ پہلے آپ کو یہ فلورمنٹ دی گئی نا اس وقت کے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا معاملہ، لیکن وہ کورٹ سے ہوتا ہوا آیا تھا نا، چیزیں کلیئر تھیں یار. پھر وہی بات ہوئی، لیکن اس کو پہلے کرنے سے پہلے کوئی ایسی میٹنگ ہوئی جس میں تینوں جماعتیں بیٹھی ہوں؟ دیٹس اے پولیٹیکل اینڈ پارلیمانی پروسیجر. میں کسی اور کچھ اور نہیں ہوا تھا نا. فائن. اس سے پہلے کی سٹیج میں پھنسے ہوئے بلاول صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ہمارا پورا ہفتہ
شوگر کین کی کرشنگ والا معاملہ اہم معاملہ نہیں ہوا. آگے ہماری ایگریکلچرل پالیسی کیا ہوگی نہیں ڈسکس ہوا. نہیں سیلاب میں ڈوبے لوگوں کا کیا ہوا نہیں ہوا. بلاول صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا, اس کے بعد کیا سرائیوں کا طوفان برپا ہے. اچھا آپ اس کو شوشہ کہہ رہے ہیں. میں اپنی تمام تر جو باقی جو اعتراضات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ شکریہ, ورنہ ہمیں بھی پتہ نہ چلتا. ابھی تک ہم جو سارے جو ابھی ہم نے چاروں دن جو اس کو ڈسکس کیا, ہمارا پہلا سیگمنٹ اسی پہ رہا ہے نا. اس کی بیس کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کا ایک ٹویٹ کہ جی مندرجہ ذیل 7 نکات میں تبدیلی کے لیے باقاعدہ, یعنی کہ اے بی سی ڈی ای. ویری فائن ہو گیا نا. تو اس کا اس سے پہلے تو 26ویں ترمیم میں تو یہ بھی نہیں تھا. اچھا حال تو یہ تھا نا کہ اعظم وزیر طاہر صاحب آتے میڈیا پہ بیٹھتے اور وہ کہتے کہ ہم یہ ترمیم مجوزہ ترمیم. میں جو ہے میں کیا یہ کہہ رہا ہوں, میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نہیں اب میں تو بلکہ میں تو اصرار کیے چلے جا رہا ہوں. کل بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ پہلے کہتے کہ جی یہ موضوعات ہیں. بلکہ یعنی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں کون سے خطاب کر سکتے تھے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پارلیمان میں کھڑے بھی ہو سکتے تھے کہ مندرجہ ذیل پر ہم جلد ہی ہم مطلب اس قانون, اور آپ لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس ترامیم کے لکھنے والے جو راوی صاحب ہیں تو ان کو چاہیے نا کہ آئیں بتائیں قوم کو یار ایویں اندازے نہ آگے بلا وجہ کیوس مت پھیلائیں, یہ ترامیم آنے والی. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ کرنے والوں کا ہے نا. میں کیوں نہیں کر رہے؟ میرا یہی سوال ہے کہ کیوں نہیں کر رہے. اس لیے کہ تم نے ووٹ دینا ہے. میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ یہ تمہاری اوقات پتہ ہے. السلام علیکم, آ گئی تسلی. میں سجیشن بھی دے سکتا ہوں اس بات کی. تمہارے پاس اگر سجیشن ہوتی تو تم ان حالوں میں ہوتے. اور تم تو ایس ایچ او نہیں بدلوا سکتے اپنے محلے میں. چھوڑو نا, ایڈا وڈا آ گیا تو ہمیں تجویز دینے والا. ہم نے دیکھا ہوا ہے نا, ایسے نہ کریں. اچھا ابھی تھوڑی دیر میں سی کا اجلاس بھی اس پارٹی کا ہوگا. آپ نے کل ایک شوشہ چھوڑا تھا, کچھ سینئر ممبرز یہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ بلاول صاحب ذرا لے آؤ. بلاول بھٹو زرداری مینوسکرپٹ لے کر گئے. کیا لے گئے ہیں؟ لے کر گئے ہیں, ڈرافٹ لے کے گئے ہیں. وہ تو کہیں باہر سے آ رہے ہیں. سر میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, وہ اسلام آباد سے لے کر جہاز میں. اچھا ڈرافٹ ہے ان کے پاس. جی اب جو کراچی کے صحافی ہیں ذرا تگڑے ہو جاؤ. کراچی میں ہے نا سی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ڈرافٹ ہے. بہت اچھی بات. اور وہ ڈرافٹ لے کر اترے ہیں کراچی. تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. مطلب کسی پارٹی کے لوگوں کے پاس کے سامنے تو وہ ڈرافٹ جائے گا نا, ہمیں کیا بتائیں. اب وہ اس سارے کے سارے کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سی میں, یا اس کو خود اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ بھی یہ میرے پاس ڈرافٹ ہے, اس میں شق نمبر 1 یہ ہے, 2 یہ ہے, 3 یہ ہے. اور شاید اس کی اگر کاپی نہ دیں تو الگ بات ہے. لیکن میں انتہائی خبر یہ ہے نصرت صاحب, خبر یہ دے رہے ہیں, خبر میں نکالوں گا نا, آئی ایم دا ایڈیٹر. خبر یہ ہے اس پورے تجزیے میں نصرت صاحب کی کہ پاکستان کے کرۂ ارض پر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ پہلے انسان ہیں. کرۂ ارض یار بہت ہوتا ہے پاکستان دا کرۂ ارض. میں اپنی اردو بول تو ظاہر ہے تو واحد شخص ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس بھی تو ہوگا نا یار. کیسے ہو گئے؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. تو کیا یعنی کہ آپ کو کیا خیال ہے وہ خواب میں لے گئے؟ وہ ان کو کاپی کسی نے پرووائڈ کی ہے نا. سب کے پاس, وزیر اعظم کے پاس بھی ہوئی, وزیر قانون کے پاس بھی ہوئی. میں وزیر قانون کی ذمہ داری لینے کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں وزیر اعظم کے بارے میں میں یعنی وزیر اعظم کے علاوہ یار اصل میں بات یہ خام خواہ کے پھکڑ پر میں وقت نہ ضائع کیا کرو. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل میں نے جو کہا تھا میں اس پر قائم ہوں, اور میں سچا ثابت ہوا ہوں کہ وزیر اعظم کے بلاول بھٹو زرداری اپنی جیب میں ڈال کر وہ گئے ہیں. یہ 27ویں یعنی ترمیم ہو رہی ہے. آپ کی 50 سالہ صحافتی کریئر میں تو 20-22 تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں نا ہوتی ہوئی. 19 تک 19. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسی طرح کی ایک انسرٹن سی سچویشن ہوا ہوتی ہے ہر ترمیم کے آنے سے پہلے. ہاں انگزائٹی تو رہتی ہے. 8ویں ترمیم بھی دیکھی تھی, لیکن خفیہ ہوتی ہیں. نہیں پہلے تو خفیہ ہوتی ہے, لیکن ایک مرتبہ جب لے ہو جائے. اصل فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہر سو. آپ جیسے 8ویں ترمیم ہے, وہ تو ضیاء الحق کی چھتری تھلے یار ایک اسمبلی کام کر رہی تھی نا, غیر جماعتی انتخابات پر بنی ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں رات کو 2 بجے تک بحث ہوئی اور کئی دنوں تک چلی, کم از کم 2-1 ہفتوں تک. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئین میں ایک ترمیم دائر کریں. ٹھیک ہے, آپ اس سے پہلے خفیہ رکھنے کا آپ کو حق ہے, لیکن ٹھیک ہے پیش کرنے کے بعد. مولانا صاحب نے کل بات کی ہے نا کہ جب میرے اوپر آئی تھی تو میں نے 1 مہینے تک لے گیا تھا.